قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد ہے کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اور شام کو بھی۔ تو روزانہ تسبیح بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ذی الحج کا ابتدائی عشرہ ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اس کی اہمیت الگ ہے۔ جیسے اس آیت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ ان گنے چنے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ان دنوں میں عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال کے تمام ایام سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال میں سے وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو کہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ ان دنوں میں کثرت کرو۔ کس کی کثرت کرو؟ تسبیح کی، تحلیل کی، تحلیل کی اور تحمید کی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، ان 3 تسبیحات کی ذی الحج کے ان 10 دنوں میں کثرت کرو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو یہ 10 دن اس اعتبار سے انفرادی شان رکھتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے بندوں کی زبان پر اپنا ذکر سننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں میرے نام کی مالا جپیں، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی گونج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں ایک اضافی عبادت مسلمان کرتا ہے جسے تکبیرات کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ان دنوں میں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو ان تکبیرات کی وہ حیثیت ہے کہ جب ہم ان کا وقت خاص کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ یہ تکبیرات تو 9 ذی الحج سے لے کر 13 تک پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو ایام تشریق ہیں، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر مسلمان مرد اور عورت پر تکبیرات کہنا واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے کہے گا، عورت آہستہ آواز سے کہے گی۔ یہ مسئلہ اپنی خواتین کو سمجھائیں، عام طور پر خواتین کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو تکبیرات تشریق کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں تکبیرات کی ایک نوعیت تو یہ ہے جو واجب کے درجے میں ہے، جن کا مخصوص وقت ہے کہ نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 9 سے لے کر 13 کی عصر تک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں عمومی طور پر بھی یہ تکبیرات کہنی چاہیے، ان کا کوئی وقت نہیں ہے، ان کی کوئی خاص ہیئت نہیں ہے کہ اونچی آواز سے کہنا ہے، آہستہ آواز سے کہنا ہے۔ بس ان 10 دنوں میں اس تکبیر کو اپنی زبان کا ورد بنانا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ چونکہ 9 ذی الحج سے پہلے شریعت نے اس کی کوئی خاص ہیئت متعین نہیں کی، تو کوئی خاص ہیئت ہم متعین نہیں کر سکتے کہ مل کر پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے یا پہلے پڑھنا ہے۔ بس شریعت نے مطلق چھوڑا ہے تو ہم نے مطلق چھوڑیں گے کہ کسی بھی وقت آپ کو یاد آئے تو تکبیر پڑھ لیجیے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بازار جایا کرتے تھے، اور بازار جانے میں خریداری مقصود نہیں ہوتی تھی، بلکہ بازار جا کر اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یاد آ جائے کہ یہ دن بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں۔ چنانچہ ان کی آواز سن کر دیگر مسلمان بھی پھر بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو یہ 2 کام ہوئے کہ ایک تو ان دنوں میں تسبیح، تحمید اور تحلیل کی کثرت کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر تکبیرات کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جہاں آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، تو کبھی بغیر کسی وقت کی تعیین کے اونچی آواز سے کبھی تکبیر پڑھ دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی آواز سن کر آپ کی آواز میں آواز ملا کر یا خود سے ہی تکبیر پڑھ لیں۔ گویا آپ کی زبان پر ان 10 دنوں میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی ذی الحج کے پہلے عشرے میں یعنی 1 سے لے کے 8-9 تک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک آدمی 2 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، 1 سال کا ثواب ملا، 1 سال روزے رکھنے کا۔
3 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے 1 سال اور روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ 9 ذی الحج جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کے روزے کی پھر اپنی انفرادی شان ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرمائیں گے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے۔ یعنی جو آدمی اس 9 کو روزہ رکھے گا تو پھر اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوں گے اور 1 سال آئندہ کے پیش کی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا 1000 دنوں کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ 1000 دن کوئی 3 سال کے قریب بنتے ہیں۔ گویا 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے 3 سال روزے رکھنے کا ثواب آپ کو ملا، 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف ہو گئے۔ تو ان دنوں کی یہ انفرادی شان ہے کہ ان میں روزہ رکھنے کے بھی ایک الگ اجر ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس عشرے کی جو راتیں ہیں، اس اعتبار سے ان کی جدا اور امتیازی شان ہے کہ حدیث میں اس عشرے کی ہر رات کو لیلۃ القدر کے برابر کہا گیا۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ اس عشرے میں جو آدمی کسی رات عبادت کرتا ہے تو ہر رات کی عبادت اس کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کی جاتی ہے، تلاش کرنے کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے اور ایک نصیب ہوتی ہے۔ اور اس عشرے کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ اس میں اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ 1 سے لے کے 10 ذی الحج تک جو بھی رات ہے عبادت کرو گے تو تمہارے حق میں لیلۃ القدر شمار ہوگی۔ 10 کی 10 راتوں میں قیام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 10 لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھ دے گا۔ تو یہ اس عشرے کے انفرادی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء اس عشرے کو رمضان سے بھی افضل قرار دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کو یہ امتیازی شان عطا کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ اس عشرے کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت قربانی ہے، جو کہ اس عشرے کے اختتام پر ایک مسلمان انجام دیتا ہے۔ قربانی ایک عشقیہ عبادت ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے محبت کے اظہار کے طور پر کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا ہے اور ہر سال آپ قربانی فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنے کے بارے میں ایک خاص ذوق تھا۔ آپ جانور کا انتخاب خاص ذوق کے تحت کرتے تھے۔ چنانچہ مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمبا قربان فرماتے تھے، اور دمبے کی اپنی خصوصیات ہوتی تھی۔ سینگ والا دمبا، موٹی آنکھوں والا دمبا، سیاہ اور سفید رنگ کا دمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان فرماتے تھے۔ خصی دمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے منتخب فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ایک دمبا لے کر آپ کے پاس سے گزرے جو سینگوں والا اور موٹی آنکھوں والا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس دمبے کی مشابہت اس دمبے کے ساتھ ہے جسے حضرت ابراہیم نے قربان کیا تھا۔ جو قریب صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے جب اس دمبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی دیکھی تو حضرت معاذ بن عفراء نے وہ دمبا اس صحابی سے خریدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دی۔ تو جانور لینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذوق تھا، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے نصیحت فرمائی۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ جب قربانی کا جانور لو تو اس کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لو، یعنی وہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو ذبح فرماتے تھے۔ یہ بھی آپ کے قربانی کے بارے میں ذوق کا اہم حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دست اقدس سے قربانی فرمائی ہے۔
تو مسلمانوں کو قربانی کا یہ عمل سیکھنا چاہیے اور پھر سیکھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 10 دن ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ امتیازی شان رکھی ہے اور یہ اس کی امتیازی عبادات ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔